حدیث پاک میں بدبختی اور شقاوت کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ غور سے سن لیجیے گا. بدبختی اور شقاوت کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں مسند البزار میں یہ جو روایت ہے. اچھا، پہلی نشانی کیا ہے؟ جمود عین، یعنی خوف خدا کی وجہ سے کبھی تنہائی میں آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، آنکھیں خشک ہو کر رہ جائیں. جمود عین یعنی آنکھیں جم جائیں، آنسو ہی نہ نکلے. تو یہ انسان کا جو دل سخت ہو نا، تو پھر دل نرمی سے محروم ہو جاتا ہے. ایک یہ چیز ہے، ایک علامت، یعنی شقاوت کی 4 نشانیوں میں سے ایک ہے کہ بندے کو سال میں بھی ایک دفعہ رونا نہ آئے، مہینے میں بھی ایک دفعہ رونا نہ آئے، شرمندگی سے اس کے آنسو ہی نہ بہیں. اور دوسری بات ہے صلابت قلب، دل سخت ہو جائے اور ان میں نرمی باقی نہ رہے، کسی کے لیے نرمی ہی نہ ہو دل میں، کہ بندہ اپنے لیے سب کچھ چاہے اور دوسروں کے لیے ذرا بھی احساس دل میں نہ جاگے. تو دل کی جو نرمی ہے نا، یہ ایک مومن کی علامت ہے. تو دل کی جو نرمی ہے نا، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے اگر دل نرمی سے محروم ہو تو بتایا کہ یہ شقاوت کی ایک نشانی ہے. تو وہ اس کے لیے وہی ذکر اللہ بہترین علاج ہے. اور تیسری جو چیز ہے نا، طول عمل، لمبی امیدیں. لیکن طول عمل جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بتایا تھا نا، ایک چوکور جو ہے وہ لائنز بنائی اور پھر اس میں وہ جو لمبی ایک اسٹریٹ لائن جا رہی تھی کراس کرتے ہوئی، اور وہ جو ڈبے کے اندر لائن تھی اس کے ارد گرد لیفٹ رائٹ پہ چھوٹی چھوٹی لائنز تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گرد گھیر کے رکھا ہوا ہے نا، یہ موت ہے. اس کے اندر کا جو حصہ ہے نا، یہ زندگی ہے. اور یہ جو لیفٹ رائٹ میں جو چھوٹی چھوٹی لائنز بنی ہوئی ہیں، یہ بیماریاں، پریشانیاں، مشکلیں، حادثات، درد، غم، مشقت، تکلیف، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی. لیکن یہ جو لمبی جا رہی ہے نا، یہ امید ہے. یعنی انسان اتنی کوئی امید باندھتا ہے نا کہ چلیے جی 4 سال 5 سال بچوں کی تربیت کر کے 6 سال میں دیندار بن جائیں گے پکا. 2-3 شادیوں کے بعد پھر پردہ شروع کریں گے پکا. اور اگلے سال گھر کی تیاری، سارا کچھ گھر میرا بن جائے گا، یہ نظام سیٹ ہو جائے گا، پھر میں قرآن سیکھوں گی پکا. آپ یقین جانے میں نے ایسے کتنے لوگوں کو دیکھا وہ اگلے سال تک نہیں پہنچے، اگلے سال سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انسان کو اپنی زندگی کا کچھ بھی نہیں پتا، اس قدر بے اعتبار ہے نا یہ زندگی، بہت بے اعتبار ہے دنیا. اور زندگی تو بہت ہی بے اعتبار، یہ کسی کے ساتھ وفا ہی نہیں کرتی. تو بہت ہی طول عمل. اور چوتھی چیز حرص دنیا. حرص دنیا، دنیا کا کمانا ضرورت کی بنا پر ہو وہ تو کر سکتے ہیں. حرص اور ہوس اس کی بنیادوں میں نہ. حرص، ہوس اور لالچ ہے نا، یہ انتہائی بڑی روحانی بیماری ہے. اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے نا، انسان پھر انتہائی درجے کی بے حسی پہ اتر آتا ہے. وہ پھر ایک پیسے پہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ کسی کا مال ہتھیاتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ جماتا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ جماتا ہے، کسی کے بچے کو اغوا کرتا ہے. اور پھر اگر آج کل دیکھیے کہ ڈارک ویب میں کسی کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ بیچتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. حرص، ہوس، طمع، لالچ. تو بتایا کہ یہ چاروں چیزیں
یہ شقاوت کی علامات میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور آج کل اکثریت میں یہ چاروں نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آرام سے اگر غور کریں گے نا، ہمارے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کو کہا جاتا ہے نا قساوت اور جو سختی، تو یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ یہود میں یہی بیماری پیدا ہو گئی، اور اسی کی بدولت کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ پس وہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی پتھروں سے مثال دی ہے کہ میرے بندو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہے۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ ظالم ہوتے ہیں، ناانصاف ہوتے ہیں، زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، حرص و ہوس طمع میں مبتلا ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زمین ہتھیاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور سکون سے جینے نہیں دیتے، اور اپنی مستیوں میں دنیا کمانے کے لیے ان کے پاس پورے دن رات ہیں، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ 5 منٹ اگر ان کو کہیں نماز پڑھو اس کی جان جاتی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ 5-5 6-6 سال سے قرآن پاک کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا، مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا، اتنے دل سخت ہے۔ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا۔ بنی اسرائیل کو کے لیے جو مثالیں رکھی گئی نا کہ یہ یہود ایسے ایسے ایسے، ان کے لیے تو بہت ہی آسان تھا نا سمجھنا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے راستے کو جدا کر دیا تھا، پتھر پر جو ہے لاٹھی ماری جاتی تھی، وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، تو وہ مثالیں ان کے لیے، یہود کے لیے تو بہت ہی آسان تھی سمجھنا۔ لیکن یہ کہ آج کل ہم صرف یہاں یہود کی بات نہیں ہو رہی، یہاں میری اور آپ کی بات ہو رہی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر فرما کر سمجھایا گیا کہ جو لوگ کتاب اور علم کتاب کے حامل ہیں، ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ دور دور کے لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو قریب والے تو فائدہ حاصل کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زندگی میں تو ضرور عمل دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن جب کثرت گناہ کی وجہ سے دلوں پر قساوت چھا جائے تو پھر ان سے کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کثرت کلام دل کی قساوت کا سبب ہے، اور انسانوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔